آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نبی کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اس لیے کہ نبی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات اس لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں محبت میں ڈوب کر کے نبی کی عقیدت میں کہہ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور کسی بھی آدمی کے علم والے ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد کتنے پڑھے لکھے ہیں، اس کی کتابیں کیسی ہیں، اس کی گفتگو کا اسٹائل کیسا ہے۔ کوئی آ کے بول دے کہ میں بڑا علم والا ہوں تو کیا بڑا علم والا ہو جائے گا؟ حضرت کو ہم اسی لیے بڑا علم والا مانتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ حضرت بڑے علم والے ہیں، ایسے کوئی نہیں مانتا۔ حضرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنے بلند پایہ عالم تھے، ان کی گفتگو بتاتی ہے، ان کے شاگردوں کا لیول بتاتا ہے، یہی تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ کون کتنے بڑے علم والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے علم والے ہیں، اس کی مثال دیکھنی ہو تو حضور کے شاگردوں کا جائزہ لیں۔ حضور کے ایک شاگرد مولا کائنات علی مرتضیٰ، اور کیسے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہوں۔ حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، کیسے ہیں، فرماتے ہیں اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ حضور کے ایک شاگرد ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، کیسے علم والے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین۔ حضرت فاروق اعظم کا اعلان ہے ہمارے بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے وہی آئے جو اپنے وقت کا مفتی ہو۔ کیا علمی معیار ہے۔ شاگردوں کا حال یہ ہے کہ بازار میں اسی کو آنے کی اجازت ہے جو بہت بڑا مفتی ہے۔ کسی کے شاگرد اس لیول کے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟ اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ جس کو سکھانے والا رحمان ہو، جس کا سلیبس قرآن مجید ہو، اور سیکھنے والے پیغمبر اسلام جیسے ذہین طالب علم ہوں، تو بتائیے کہ حضور سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا؟ دنیا میں جب بھی کسی کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ فلاں چیز جانتے ہیں، آپ نے کہیں انجینئرنگ کی تو اس بات کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے ہمارے یہاں اس سال سے لے کے اس سال تک یہ کورس کیا، اور اب ہم اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بچہ جس نے ہمارے یہاں اتنے سال پڑھائی کی ہے، جہاں اس جگہ کا رہنے والا ہے، ان کا بیٹا ہے، یہ انجینئر ہے، یہی تو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ حضور کو اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ میڈیکل سائنس کے بارے میں جانتا ہے، یا انجینئرنگ کے بارے میں جانتا ہے، میتھامیٹک کے بارے میں جانتا ہے، جغرافیہ کے بارے میں جانتا ہے۔ حضور کو سرٹیفکیٹ یہ دیا گیا ہے کہ آپ جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جسے یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہو کہ تم سب کچھ جانتے ہو؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ پیغمبر کا علم کتنا ہے؟ پیغمبر کے علم کا اندازہ لگائیں۔ جب کوئی بڑا علم والا ہوتا ہے تو اس کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ حضور کی باتیں اتنی بڑی ہیں کہ حضور کی باتوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ جب کوئی بڑے علم والا ہوتا ہے، جو جتنا بڑا، آپ بھی ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ فلسفے کی بات کرتے ہیں، یہ مائک کیسے بنتا ہے، آواز کیسے پہنچتی ہے، کام کیسے ہوتا ہے، یہ پورا جو کام ہوتا ہے، سسٹم چلتا ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ ٹیوب لائٹ کیوں روشن ہے، لائٹ کیسے پیدا ہوتی ہے، فلسفوں میں بات کرتے ہیں۔ یہ ٹیوب لائٹ سفید ہے، یا مائک کالا ہے، یا ایسا ہے، یا ویسا ہے، یہ تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ عالمانہ باتیں یہ ہوتی ہیں کہ فلسفوں پہ بات ہوتی ہے، تھیوری پہ بات ہوتی ہے۔ کوئی چیز کام کیسے کرتی ہے، کوئی چیز بنتی کیسے ہے، اس کی بنیاد پہ باتیں ہوتی ہیں۔ حضور کی باتوں کا لیول اتنا فلسفیانہ اور اتنا بڑا ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچتا۔ جب کوئی بڑے علم والا ہوتا ہے، عام آدمی کیا بات کرے گا؟ یہ مائک کس کمپنی کا ہے، اس کی سائز کتنی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اور فلسفی آدمی بات یہ کرے گا کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، یہ مائک کام کیسے کرتا ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، ہم یہاں سے آواز نکالتے ہیں تو آواز دور تک کیسے پہنچتی ہے، آواز کو دگنا اور 3 گنا اور 4-10 گنا کیسے کیا جاتا ہے، وہ فلسفے پہ بات کرتا ہے۔ حضور کیسی باتیں کرتے ہیں؟
حضور نہ یہ نہ وہ، حضور بات کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں جو کوئی نہیں بتا پاتا کہ قبر میں سوال کیا ہونا ہے، جنت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، جنت و جہنم کی بناوٹ کیسی ہے، فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، کیسے ہیں، کیسی مخلوق ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، آسمان کتنے ہیں، خدا کا عرش کیسا ہے، لوح و قلم کیسے ہیں، میدان محشر میں کیا کیا سوال جواب ہوں گے، میدان محشر کا نقشہ کیا ہوگا۔ بتاؤ پوری ہسٹری میں حضور کے علاوہ ہے کوئی ایسا جو اتنی گہرائی کی باتیں کر کے گیا ہو؟ دنیا جب بھی بڑی ہوتی ہے تو فلسفے کی بات کرتی ہے، میرے آقا جب بات کرتے ہیں تو شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں تک نہ کوئی زندہ پہنچ سکتا ہے نہ مردہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی سائنس پہنچ سکتی ہے نہ کوئی ٹیکنالوجی پہنچ سکتی ہے۔ بتاؤ حضور سے زیادہ علم والا کون ہو سکتا ہے؟ اور پیغمبر اسلام کی یہ باتیں صرف چند چیزوں تک منحصر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں صرف یہ بتایا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ عزیز دوستوں، میں باتیں بہت بڑی کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ذوق کیا ہے، میں بہت گہری باتیں کر رہا ہوں اور ان باتوں کو بہت سیریسلی لیجئے گا تاکہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے نبی کی شکل میں ہمیں کتنی قیمتی دولت عطا فرمائی۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن عظمت بھی تو پہچانے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں کتنی قیمتی دولت عطا فرمائی۔ اگر سونا کہیں ہمیں راستے میں مل جائے تو کیا ہم سمجھ لیں گے کہ سونا یوں ہی بے قدر ہوا کرتا ہے؟ سونا چاہے راستے میں ملے، چاہے 1000 بار تلاش کرنے کے باوجود ملے، سونا قیمتی ہے، سو قیمتی ہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا لیول اتنا بڑا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی باتیں کرتے ہیں جہاں تک کوئی عام انسان پہنچ بھی نہیں پاتا، جہاں تک کسی کے فکر کی رسائی بھی نہیں ہوتی، جہاں جا کے دنیا کی عقل تھک جاتی ہے۔ کیا کسی مردے نے آ کے ہمیں بتایا کہ قبر میں یہ سوالات ہونے ہیں؟ کسی مردے نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے عرش و کرسی کو نہیں دیکھا، ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جانتے۔ یہ کسی نے بتایا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں، پہلا سوال یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے۔ جو پہلے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اس کی یہ سزا ہے، جو جواب دے لے گا اس کی یہ جزا ہے۔ فرشتے اس طرح سے آئیں گے، اس طرح سے جھڑک کے سوال پوچھیں گے۔ کس نے بتایا؟ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسا علم والا بنایا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف علم کی تفصیلی بات کر رہا ہوں، باقی باتوں میں اتنی تفصیل نہیں ہوگی، اور بات صرف اتنی سی نہیں، کسی ایک میدان کی نہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی نے صرف نماز روزے کی باتیں بتائی، پیغمبر اسلام نے ہمیں اس دنیا کی بھی باتیں بتائی ہیں جہاں جتنی بڑی باتیں اگر آج کے دور میں کوئی بتا دیتا تو جانے کتنے پدم بھوشن ملتے اور جانے کتنے بڑے بڑے انعام اسے ملتے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، پڑھی لکھی دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسا ڈاکٹر بھی دنیا میں دیکھا ہے جو موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا دیتا ہو؟ دیکھا ہے کوئی ایسا ڈاکٹر؟ جو ڈاکٹر دانت کا علاج کرتا ہے اور جس نے پہلے 5 سال دانت ڈینٹل کالج میں ڈینٹسٹ جو بنا، 5 سال تک دانتوں کی معلومات اس نے لی، وہاں پڑھائی کی، لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے، پھر کئی سالوں سے دانت کی پریکٹس کر رہا ہے، کوئی ہزاروں مریضوں کے اس نے علاج کر دیے، پھر بھی وہ چیلنج کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ دانت کی ہر بیماری کا میں علاج کر پاؤں گا۔ وہ اس کا میدان ہے، وہی اس نے پڑھائی کی ہے، وہی اس نے پریکٹس کی ہے، کئی سالوں سے پریکٹس کر رہا ہے، کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہے، پھر بھی اس کا کانفیڈنس اتنے بڑے لیول کا نہیں ہوتا کہ ہر مرض کا علاج کر دوں۔ کیا شان ہے میرے پیغمبر کی، باتوں کا لیول اتنا اونچا ہے، چھوٹی موٹی بات ہی نہیں۔ فرماتے ہیں شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہجامہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ کوئی ایک دوا، کوئی ڈاکٹر ایک دوا ایسی بتا دے جو اتنی بڑی لیول کی ہو کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج بنتی ہو، دنیا اسے اس ڈاکٹر کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے اور جانے جتنے ایوارڈ ہو سکتے ہیں سب ایوارڈ اسے دے دے۔ مسلمانوں، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے کی شان کا پیغمبر عطا فرمایا ہے جو اتنی بڑی باتیں کر جاتا ہے کہ اس سے بڑی باتیں ہو ہی نہیں پاتی۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج، اور ایک علاج نہیں، کئی علاج موت کے علاوہ ہر بیماری کا۔ فرماتے ہیں کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہجامہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔
ہے کوئی جو اتنے بڑے لیول پر آ کے بات کرتا ہو؟ پھر کانفیڈنس لیول دیکھیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے زکام ہو گیا، ڈاکٹر ایک دوائی دے گا. اگر دوائی نے کام کیا تو ٹھیک، کام نہیں کیا تو آپ دوسرے دن جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ابھی بھی زکام ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر ہائی ڈوز دے دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے. تیسرے دن آپ یا تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ہی نہیں، ڈاکٹر ہی چینج کر لیں گے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس گئے تب ڈاکٹر تیسری بار بھی دوا چینج کرے گا. وہ ڈاکٹر جو 10 سال سے زکام اور نزلہ کھانسی کا علاج کر رہا ہے وہ بھی ہر بار دوا بدل رہا ہے. کیوں؟ اس بیچارہ کو خود یقین نہیں کہ میری کون سی دوا کام کرے گی اور کون سی نہیں. کانفیڈنس نہیں اسے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول دیکھیں. پڑھے لکھے لوگ اگر موجود ہیں تو سمجھیں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. حضور فرماتے ہیں شہد پلاؤ. کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوئے وہ، یا رسول اللہ ابھی بھی درد نہیں گیا. حضور فرماتے ہیں شہد پلاؤ. وہ پھر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی بھی درد نہیں گیا. حضور دوا نہیں بدلتے، فرماتے ہیں شہد پلاؤ. تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر جس نے پڑھائی کی ہے، بیماریوں کا علاج کیا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اسے بھی اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں، وہ بھی دوائیں بدلتا جا رہا ہے. کیا شان ہے پیغمبر اسلام کی. نہ دوا بدلی جائے گی، نہ مزاج بدلا جائے گا. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. تیسری بار انہوں نے شہد پلایا اور علاج ہوا. اتنے بڑے لیول پر آ کر کے کیا کوئی ڈاکٹر بھی علاج کر سکتا ہے؟ ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمارے نبی سب سے بڑے ڈاکٹر بھی. جس اینگل سے دیکھیں گے ہم یہ پائیں گے کہ پیغمبر اسلام کا کہیں سے کہیں تک کوئی جواب نہیں. حضور سب سے بڑے عالم ہیں، ہر میدان میں سب سے بڑے عالم ہیں. علم کے میدان میں، دین کے میدان میں، شریعت کے میدان میں، طریقت کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے میدان میں، سائنس کے میدان میں. آج بے روزگاری کا رونا ہے، مہنگائی کا رونا ہے. ہمارا ملک بھکمری میں رینکنگ حاصل کر رہا ہے. یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمارے پردھان سیوک جی کی وجہ سے. ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس کی کتنی گہری بات کی ہے. اگر مومنوں مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں، اگر یہ بات پیغمبر اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم گرو نے کہی ہوتی تو آج صرف اس ایک حدیث کی بنیاد پر لوگ اپنے دھرم گرو کو جانے کہاں پہنچا چکے ہوتے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں التمسوا الرزق فی خبایا الارض، زمین کی گہرائیوں میں رزق تلاش کرنا سیکھو. ایک حدیث پوری دنیا سے بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتی ہے. سنگل حدیث. رونا ہے ہماری قسمتوں پر کہ ہم نے نہ پڑھائیاں کی، نہ پیغمبر کی حدیثوں کو سمجھا، نہ پیغمبر کے حدیثوں کو سائنس پر منطبق کیا، اور آج بے روزگاری کی چپیٹ میں. بے روزگاری کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو ہے ہماری جہالت. سائنس نے اس بات پر ریسرچ کی اور یہ ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام کی بتائی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہے. ہمیں زمین کو کھودنا چاہیے، رزق ملے گا. حال یہ ہے سائنس پروف کر رہی ہے کہ جہاں سے بھی ہم زمین کو کھودیں گے کچھ نہ کچھ رزق نکلے گا. کہیں سے لوہا نکلے گا، تانبا نکلے گا، پیتل نکلے گا، سنگ مرمر نکلے گا، طرح طرح کے پتھر نکلیں گے، سونا نکلے گا، ہیرے موتی نکلیں گے، جواہرات نکلیں گے. اسی طرح سے پیٹرول اور ڈیزل نکلے گا، طرح طرح کے 1000 قسم کے آئل نکلیں گے، اور کچھ نہ صحیح تو کم سے کم پینے کا پانی ہی نکلے گا. یہ حدیث پیغمبر اس زمین پر بیٹھ کے بول رہے ہیں جہاں جس عرب میں وقت پر بارش بھی نازل نہیں ہوتی تھی. اس زمین پر بیٹھ کر کے ایسی باتیں کرنے والا پیغمبر، ماننا پڑے گا کہ اس سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا. جس اینگل سے دیکھیں ہم یہ پائیں گے کہ نبی سے بڑا کسی میدان میں کوئی نہیں. کیا علم کا میدان، کیا طریقت کا میدان. جس میدان میں دیکھیں پیغمبر اسلام سب سے سوپر ہیں، ان سے آگے کچھ بھی نہیں. اتنی عظمتوں پر جا کر کے بات کرتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تقوی اور پرہیزگاری کی بات کریں گے. پرہیزگاری کا، تقوی کا حال یہ ہے، خود فرماتے ہیں میرا کچھ وقت اللہ کے ساتھ ایسا گزرتا ہے کہ اس وقت میں کوئی مقرب فرشتہ بھی پاس میں نہیں ہوتا. میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے. پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ پاؤں سوج جایا کرتے تھے،
پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ رات رات بھر رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کو بدل دینے والے رب، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ آج ہم چند دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو جنت کی ٹھیکیداری لے لی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے جنت کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ عجب شان ہے پیغمبر اسلام کی، جس اینگل سے دیکھیں، اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ ایک شوہر کو اپنی بیویوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے، چونکہ یہاں پر مائیں بہنیں بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہم سلیقے سے سمجھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 ازواج مطہرات، یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ آج جو گھر گھر میں جھگڑے ہیں نا، ان جھگڑوں کو مٹانے کا یہی طریقہ ہے۔ گھر میں ایک بیوی عام طور پر ہوتی ہے تو طلاق کی اور جانے کیا کیا نوبتیں آ جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں اور کبھی تو میں کی بھی نوبت نہیں آتی۔ کیا راز تھا؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ فارمولہ کیا تھا؟ پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ 11 ازواج مطہرات ہیں اور اس کے باوجود بھی کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آتی، اور ہمارے گھر میں ایک بیوی ہوتی ہے اور عام طور پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ یہ فارمولہ سمجھنا چاہتے ہیں نا؟ یہ سب کی ضرورت ہے، مانے نہ مانے یہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے، عورت کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، مانسکتا ہوتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے سچا پیار چاہتی ہے بس۔ تو جو شوہر اپنی عورتوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ انہی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں جو شوہر بے وقوف ہوتے ہیں، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ جن میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہے، صاف بات یہ ہے کہ شوہر بے وقوف ہے۔ جہاں ساس بہو کے جھگڑے ہیں، شوہر بے وقوف ہے۔ جہاں ماں بیٹے میں انبن ہے، معاف کیجئے گا، سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر بے وقوف ہے۔ بال لمبے ہو سکتے ہیں آپ کی موٹر سائیکل اچھی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر نیا ہو سکتا ہے، آپ بندوا مزدور ہو سکتے ہیں، اچھا کما سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ عقل مند ہو۔ جسے اپنا گھر چلانا نہیں آتا، معاف کیجئے گا، وہ بیوقوف انسان ہے، اور بیوقوف تو ہوں گے ہی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کریں اور آپ کا گھر ٹھیک سے چل جائے، ایسا پوسیبل نہیں۔ عورت کی ایک ہی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر سے سچا پیار چاہتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیویوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں کوئی جھگڑے نہیں ہوتے۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ کیا، آپ سنیں توجہ کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پاک بیویوں کو یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، اور ایسا کرتے بھی تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ اور آپ کی پاک بیویوں کے بیچ میں کسی طرح کی کوئی انبن نہیں ہوتی تھی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میری باتیں سن لیں، یہی میرا نذرانہ ہے۔ میں الگ مزاج کا آدمی ہوں، اور میں آپ کی اٹھک بیٹھک نعرے اور جو بیچ میں لوگ ہنس رہے ہیں، میں اس مزاج کا ہوں نہیں، اور اسی لیے میں بہت ساری ایسی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، ہاں، میں بہت الگ مزاج کا آدمی ہوں اور ایک مشن کا آدمی ہوں۔ یہ جوشیلی باتیں، جوشیلی تقریریں، رسمی جلسے میرے مزاج کے مطابق نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کچھ اوپر اٹھے اور ذرا سمجھدار بنے، اور میں اس وقت بھی جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو سمجھدار بنانے والی ہی باتیں کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی پاک بیویوں کے لیے کہ اپنی طرف سے اسپیشل نام رکھے ہوئے، جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ لال تھا، تو حضور محبت میں عام طور پر نام عائشہ دنیا اسی نام سے جانتے ہیں۔ حضور اپنے لیے صرف اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ میں ایک اسپیشل نام آپ نے رکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ وہ نام کیا تھا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا لال رنگ والی۔ محبت میں حضور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کہتے تھے، لیکن حضور جانتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ جانتی تھی، عام لوگوں کے بیچ میں نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پیار کا احساس کروانے کے لیے اپنے اور اپنی بیوی کے بیچ میں کچھ سیکریٹ نام رکھنا۔ جیسے
اللہ کرے کسی کی بیوی خوبصورت ہو تو پیار میں اپنی بیوی کو تنہائی میں گوری کہہ کے پکار دیا کرے. میں مثال دے رہا ہوں اردو میں. تو اس طرح کا کوئی نام رکھ لے جس کو شوہر اور بیوی آپس میں جانتے ہیں. یہ لاڈ پیار کا نام. پیغمبر اسلام نے اپنی بیویوں کے لیے اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہونا کیا ہے, عورت کو اس بات کا احساس رہتا ہے میرا شوہر مجھے بہت چاہتا ہے, اور جس عورت کو اس بات کا احساس رہتا ہے وہ عورت اپنے شوہر کی بے وفا کبھی نہیں بنتی. وہ اپنے شوہر سے کبھی جھگڑتی نہیں. میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑے نہیں ہوتے, دراصل بیوقوفیاں ہوتی. پیغمبر اسلام کا مزاج سمجھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جاتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ کس بیوی کو ساتھ میں لینا, اس کے لیے قرآن اندازی کرتے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے. جس کا نام نکل آتا اسی کو ساتھ لے جاتے. اور اب کیا ہوتا, جب سفر میں جاتے تو صحابہ بھی ساتھ میں ہوتے. حضور صحابہ سے کہتے اپنا قافلہ ذرا آگے بڑھا لو. قافلہ آگے بڑھ جاتا, حضور اپنی بیوی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ پیچھے ہو جاتے. پیغمبر اسلام پوری کائنات کے رہنما, پوری دنیا میں جو اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے تھے, ان کا انداز دیکھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بیوی کے ساتھ قافلے کے پیچھے ہو کر کے دوڑ لگاتے تھے. کہتے تھے اپنی بیویوں سے چلو دوڑ لگاتے ہیں کون جیتتا. آج اگر ہمارے محلے کے امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ صبح ٹہل لگانے جائیں تو 1000 لوگ پھپتیاں کسیں گے کہ امام صاحب اپنی بیوی کے ساتھ گھومتے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے. ہم نے اپنے حساب سے کچھ الگ ہی دماغ بنا رکھے ہیں. ہم نے کچھ الگ ہی فلسفے گڑھ رکھے. یہ دراصل ساتھ میں گھومنا اور پھرنا نہیں ہے. اور گھومنا پھرنا کون سی بری بات ہے. پیغمبر اسلام اپنی بیویوں کو میدان جنگ میں بھی ساتھ میں لے جاتے تھے. یا گھومنا پھرنا نہیں ہوتا تھا؟ کیا امام اور علماء حضرات کی دنیا کچھ الگ دنیا ہوتی ہے؟ وہ الگ دنیا کی مخلوق ہے. ہم نے اپنے ذہنوں میں کچھ اور ہی بٹھا رکھا ہے. یہ ہمارے دماغ کا چھوٹا پن ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بیویوں کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسٹارٹنگ میں ان کا وزن پتلی دبلی تھی, وزن کم تھا. تو ایک بار حضور کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی. پھر ایک زمانہ ایسا آیا, کئی سال گزر گئے, تب تک حضرت عائشہ صدیقہ کا وزن بڑھ چکا تھا. پھر یہی جنگ کے میدان میں جا رہے تھے اور حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑ لگائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئی, حضور آگے نکل گئے. حضور فرماتے عائشہ فلاں سال چند سال پہلے ہم نے دوڑ لگائی تھی تو تم جیت گئی تھی, آج دوڑ لگائیے تو میں جیت گیا. کیا گیا اس میں؟ اتنی سی دوڑ لگانے میں, ایک اسپیشل سیکرٹ نام رکھنے میں کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ گھروں کو بنائے رکھنے میں پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں, عقل خرچ ہوتی ہے. ہر جگہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر شوہر عقل مند ہے تو بکھرے ہوئے گھر کو بھی سنوار سکتا ہے, اور شوہر بیوقوف ہے تو جہیز نہ تو گھر کو جہیز بچا سکتا ہے, نہ عورت کی خوبصورتی بچا سکتی ہے, اور نہ رسم و رواج بچا سکتے ہیں. گھروں کو بچانے کا کام عقل اور دماغ کیا کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا, ہماری میجورٹی بیوقوفوں کی میجورٹی. شادیاں تو بڑے دھوم دھڑام سے ہوتی ہیں, شادیوں میں فضول خرچیاں بھی خوب ہوتی ہیں, لیکن نہ تو بچی کے ماں باپ بچی کو اور نہ بچے کے ماں باپ بچے کو کوئی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے دیتے ہیں جس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں شوہر کو اور بیوی کو شوہر اور بیوی بننے کا ڈھنگ آ جائے. شادیوں پہ ہزاروں روپے خرچ کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کتاب دیں کہ بیٹا آگے کی زندگی تمہیں کس اسٹائل میں گزارنی ہے. اگر بچہ آپ کا بچہ ہے تو بچے کو بتائیں کہ تمہیں تمہارے پیچھے آنے والی بیوی کو کیسے رکھنا ہے, اس کے حق کیسے ادا کرنا ہے. اگر آپ بچی کے باپ ہیں تو بچی کو سکھائیں کہ بیٹا تمہیں اپنے شوہر کا ادب کیسے کرنا ہے, اس کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے, تاکہ گھروں میں جھگڑوں کی نوبت نہ آئے. ورنہ کیا کرے گا جہیز, اور کیا کرے گا رسم و رواج, اور کیا کریں گی مہنگی شادیاں. یہ ہے کرنے کا کام جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمارا ایشو ٹرپل طلاق کا ایشو نہیں ہے جو پچھلے دنوں ہمارا پورے ملک میں پوری دنیا میں مذاق بنا ہے. اور یاد رکھیے 3 طلاق کی وجہ سے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا, یا رسول اللہ ہم کروڑوں کی تعداد میں تھے لیکن آپ کی شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتے. وہ ایک قانون نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ہمارا جرم ہے جس کا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. کیوں ہوا ایسا؟ کیا اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا ہے؟
ہمارے اسلام کا چہرہ الحمدللہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ظلم کیا ہے بے وقوف مسلمانوں نے، جن کو شوہر تو بنا دیا گیا لیکن شوہر بننے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ ظلم کیا ان جاہل نوجوانوں نے جنہیں اپنی بیویاں نبھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور ان تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرمانہ شکل میں پیش کیا جائے، جن کی وجہ سے پورے ملک میں اسلام کا مذاق اڑا ہے، پوری دنیا میں شریعت مطہرہ کا مذاق اڑا ہے، اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پسپا ہیں اور آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جو اپنے شریعت کی حفاظت نہیں کر سکتے انہیں اپنے آئی ڈی کارڈ ہی ٹھیک کرنے ہوں گے، اس لیے کہ ان سے شریعت کے حقوق بھی چھین لیے جاتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر ایک سچا اور پکا اور وفادار انسان بننے کی کوشش کریں۔ گھروں کو نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، انداز محبت دیکھیں۔ حضور کے گھر میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، 25 سال حضور کے ساتھ رہی۔ حضور اتنا یاد کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ کو، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جتنا مجھے خدیجہ پر رشک آتا تھا کسی اور پہ نہیں آتا تھا، یعنی خدیجہ کا حضور اتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کاش میں ہی خدیجہ ہو جاتا۔ کون اپنی فوت شدہ بیویوں کو یاد کرتا ہے؟ یہ بیچاریاں مر جاتی ہیں 4 مہینے کے بعد اور 3 مہینے کے بعد کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ کیا شان ہے پیغمبر اسلام کی، کیا وفاداری ہے کہ اپنی وفات شدہ بیوی کو اتنا یاد کرتے تھے کہ جو زندہ بیویاں ہیں انہیں رشک آتا تھا۔ حال یہ تھا کہ حضور کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بھی بنتا تو اس کا کچھ حصہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھجوایا کرتے تھے اور کہتے تھے خدیجہ کا اسلام پر بڑا احسان ہے۔ کون ہے جو اپنی بیویوں کو اتنا یاد کرتا اور جو اپنی بیویوں کا اس قدر احسان پہچانتا ہو؟ کیا ان کے گھر میں کبھی جھگڑوں کی نوبت آ سکتی؟ طلاق اور جھگڑے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے عقل مندی اور بے وقوفی۔ اور میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا اپنی آبرو پہچان۔ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگیاں دی ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے بیواؤں کو کوئی گلے لگانے والا نہیں ہوتا تھا۔ بیواؤں سے کوئی شادی کر لے دنیا میں بڑا برا سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے 11 شادیوں میں سے 2 شادیاں ایسی کی ہیں جو بیوہ نہیں تھیں، باقی 9 شادیاں ایسی ہیں جو بیواؤں سے کی ہے، اور یہ شادیاں اس لیے کی ہیں تاکہ دنیا کے دماغ میں بات بٹھائی جا سکے، اے لوگوں میں نے خدیجہ سے اس لیے شادی نہیں کی کہ خدیجہ مالدار تھی، یا فلاں فلاں سے اس لیے شادی نہیں کی کہ وہ مالدار تھیں یا بڑے گھرانوں کی تھیں، اس لیے شادی کی ہے کہ بیوہ تھیں، اور اس لیے شادی کی ہے کہ بیوائیں دھتکارنے کے لائق نہیں، سینے سے لگانے کے لائق ہیں۔ ورنہ حضور سے پہلے بیواؤں کے ساتھ دنیا میں سلوک یہ ہوتا تھا، ایک کوٹری بنائی جاتی تھی، اس میں سوراخ بنا دیے جاتے تھے، اور اسی سوراخ سے بیوہ کو کھانا پانی دیا جاتا تھا۔ جتنے دن لوگ کھانا پانی دے سکتے تھے دیتے، اور جب کھانا پانی دینا بند ہو جاتے وہ بیوہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتی۔ لوگ کہتے تھے یہ ایسی منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اسے مر ہی جانا چاہیے تھا۔ یہ ظلم ہوتا تھا عورتوں پر۔ ہمارے اسی بھارت کی سرزمین پر پتی کی چتا کے ساتھ شوہر کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ اس احسان مانے پیغمبر اسلام کا جنہوں نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں تمہاری بیوی کی کوئی بات پسند نہ بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے اسے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، تھوڑا موڑا اس کے مزاج میں سختی سستی یا تمہارے مزاج کے مطابق نہ آنے والی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھوتا کرنا سیکھو۔ حال یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی۔ فرماتے ہیں لوگوں 2 چیزوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، غریب غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک عورت کی چند شکلیں ہوتی ہیں، عورت یا تو ماں بنتی ہے، یا عورت بیوی بنتی ہے، یا بیٹی بنتی ہے۔ اسلام نے ہر موڑ پر اتنا بڑا مقام دیا ہے، فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جو اس سے بھی بڑا مرتبہ دیا جا سکے کسی کو؟ سوچ کے بتائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا یہ لفظ کہا جاتا تو اور اچھا ہوتا، یا ماں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تو اور اچھی ہوتی۔ دماغ لگا کے بتائیں، ہم دماغ لگاتے ہی نہیں نا، حدیثوں میں تو غور ہی نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔
ہمیں لگتا ہے مولانا صاحب کی باتیں بھی اور چبوتروں پہ ہونے والی باتیں بھی اور پیغمبر اسلام کی باتیں سب سیم اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ قرآن و سنت کی جہاں بات آ جائے ایک دم چوکن نہ ہو جایا کریں کہ اب کوئی بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کے نام پر جو بات ہے وہ گویا ہمارے لیے لوہے کی لکیر ہے۔ جس دن ہم قرآن و حدیث کو اس اینگل سے لینا شروع کریں گے انشاءاللہ ہماری ترقی کا آغاز ہوگا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سوچ لینا ٹھنڈے دل و دماغ سے، ایک عورت کو اس سے بڑا مرتبہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہے کوئی جنت سے بڑی چیز؟ ہے کوئی چیز جو جنت سے بڑی ہو؟ روپیہ، پیسہ، درخت، مٹھائیاں، کھان پان، کوئی ہے جنت سے بڑی چیز آپ کی نظر میں؟ اور وہ سب سے بڑی جو چیز ہے حضور فرماتے وہ بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بتائیے پیغمبر اسلام نے ایک عورت کا مقام و مرتبہ کتنا بلند فرمایا؟ کسی مذہب میں یہ تصور ہے؟ یہ تو لوگ کہہ لیں گے کہ ماں کا سمان کرنا چاہیے اور ماں کو عزت دینی چاہیے، لیکن ہے جو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ کوئی بات کر سکے؟ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، پیغمبر اسلام کی فکر کتنی بلند ہے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بلندیوں کا حال کیا ہے۔ جب یہی عورت بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تو فرماتے ہیں جس نے اپنی کسی بیٹی کی اچھی تربیت کی اور اسے اس کے گھر روانہ کر دیا، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں۔ اپنا اس طرح سے پڑھو اس ارشاد فرماتے ہے اس سے بڑا مرتبہ عورت کے لیے؟ بیوی کے لیے فرمایا گیا کہ اس سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اپنے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتے ہو تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ماں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا، بیٹی پر شفقت نہیں کرنا، اس کا مطلب ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام کی شان و آبرو جو نبی اس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی سے لاڈ پیار اس طرح سے کیا جائے کہ بیوی بگڑ جائے یا غلط راستے پہ چلی جائے۔ اس کی بھی نشاندہی دیکھیں، بہت توجہ کے ساتھ حدیث سنیے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں چھوٹے قد کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بڑی محبوبہ ہیں۔ حضرت صفیہ کے چھوٹے قد کی وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ دیکھیں کتنا چھوٹا قد ہے۔ حضور اتنا ناراض ہوئے، ارشاد فرماتے عائشہ تم نے ایسا سخت جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا میٹھا پانی کھارا ہو جائے۔ تم میری بیوی ہو، محبوبہ ہو، یہ اپنی جگہ، تم سے بڑا پیار کیا جائے گا اپنی جگہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم کسی کی عزت اچھال دو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت کی پرواہ نہ کرو۔ پیار پورا دیا جائے گا لیکن شریعت کا خیال اس سے بھی زیادہ رکھا جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جس پیغمبر کی مزاج میں اتنی کلیئرٹی ہو، اتنی وضاحتیں ہوں، ہر چیز اس قدر کلیئر ہو اور اتنی بیلنسنگ کے ساتھ ہو، بتلاؤ اس پیغمبر سے زیادہ کس کے گھروں میں نباہ ہو سکتا؟ جس اینگل سے دیکھیں گے، اگر آپ اچھے باپ بن کے جینا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام کو دیکھیں۔ حضور سے زیادہ کسی اولاد کے لیے بہتر کوئی باپ نہیں ہو سکتا۔ حال یہ ہے کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ حضور کے گھر میں آتی یا حضور حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر میں جاتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ ہمارے بچے ہم سے سلام کریں تو جواب دے دیں وعلیکم السلام تو بہت بڑی چیز ہے۔ کون اپنے اولاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ ربی خاتمہ نبی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے زیادہ رسول اللہ کو چاہتی، دل و جان سے چاہتی، اور رسول اللہ کی چاہت اس قدر زیادہ تھی کہ حضور کے بعد میں سب سے پہلے وصال بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہوا، اور حضور کے انتقال کے بعد کبھی بھی مسکرائی نہیں۔ اسی لیے نہیں، بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں، اولاد سب کی ہوتی ہے، باپ کی موت کا غم تمام اولاد کو ہوتا ہے، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کو رسول اللہ کا جتنا غم تھا کسی اولاد کو اپنے باپ کا اتنا غم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے پیار ہی کچھ ایسا دیا تھا کہ اولاد سے رہا ہی نہیں جاتا۔
جس اینگل سے دیکھ لیں، سب سے بہتر شوہر اگر کوئی ثابت ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ، سب سے بہتر اولاد ثابت ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ، سب سے بہتر باپ ثابت ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ، سب سے زیادہ بہتر استاذ، مربی، رہنما کوئی ثابت ہو سکتا ہے اپنے ماتحتوں کے لیے تو رسول اللہ۔ حال یہ ہے اگر ہمارے انڈر میں چند مزدور کام کرتے ہوں تو ہم ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ہمارے گھر میں آس پاس میں کوئی نوکر ہوں تو ہم سمجھتے ہیں صاحب ہم تو اونر ہیں، وہ نوکر ہے، تو نوکر ہمارے سامنے کیا پھیلتے ہیں، یہ ذہن میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کی، خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے 10 سال کے پیریڈ میں مجھے اف تک نہیں کہا۔ حال یہ ہے اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی کا حال یہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، اس بات کی عظمتوں کا اندازہ لگائیں، فرماتے ہیں سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کیا نوازشیں تھیں، کیا انداز تھا، جو بڑا اپنے چھوٹوں پر اتنا مہربان ہو، کیا چھوٹے کبھی اس بڑے سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ 1,14,000 صحابہ حضور کے انتقال کے وقت ہیں، اور کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو حضور کی محبت میں تڑپتا نہ ہو۔ دوستو یہ محبتیں یوں ہی نہیں پیدا ہوتی، یہ محبتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ رسول اللہ نے جتنا ہم کو چاہا ہے اتنا ہمیں کوئی چاہ نہیں سکتا۔ ہماری بے وقوفیاں یہ ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ حضور نے ایسا نہیں ہے کہ صرف ابو بکر و عمر کو نوازا ہے، یا ابو بکر و عمر کو حضور نے کچھ دیا اور ہمیں نہیں دیتے۔ جتنا ابو بکر و عمر کو دیا ہے اتنا ہی آج بھی اگر کوئی لینے والا ہو تو اسی طرح سے نوازتا ہے۔ حال یہ ہے حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ ایک بزرگ ہیں عراق کی سرزمین کے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شہزادہ رسول ہیں، دیوانوں کی ضد الگ ہوتی ہے۔ حاضر ہوئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ دور سے تو سلام ہمیشہ بھیجتا تھا، آج بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو سلام کا جواب بھی چاہتا ہوں اور مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے گنبد کے آس پاس تو ہمیشہ بڑی بھیڑ رہتی ہے، کئی ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سید احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور کی قبر سے ہاتھ باہر آیا، سلام کا جواب آیا، انہوں نے مصافحہ فرمایا، پھر ہاتھ اندر چلا گیا۔ آج بھی کوئی لینے والا تو ہو، کوئی ایسا دل تو لے کے آئے، کسی ایک کی بات نہیں ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے حضور کو ویسا ہی سمجھا جیسا نارمل انسانوں کو سمجھتا ہے۔ ہم نعرہ تو بڑے جوش کے ساتھ لگاتے ہیں، لیکن حضور کو دل سے چاہنے کا ڈھنگ ابھی نہیں آیا، ورنہ دور سے پکاریں، نزدیک سے پکاریں۔ حال یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارا درود طباقوں میں سجا کے ان کی بارگاہ میں نام اور والد صاحب کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں جگہ کے رہنے والے فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود و سلام بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں، اس کے والد کو بھی پہچانتا ہوں۔ اگر ہم درود شریف پڑھ کے اپنی قسمت نہ جگوا سکیں تو قصور کس کا؟ آج بھی اگر کوئی لینے والا ہو تو نوازا ویسے ہی جاتا ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ ان کی نوازشیں کیا ہیں، وہ کیا ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ہمیں وہ چاہتے کتنا ہے۔ ایک آخری بات بتاؤں اور اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ نور محمد مہاروی، ہمارے پڑوسی ملک کے رہنے والے۔ خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے پاس ایک مولانا صاحب تھے، فلسفہ پڑھتے پڑھاتے تھے، اور مولانا حضرات میں جو فلسفے پڑھتے ہیں، فلسفے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی مزاج میں تھوڑا بلندی آ جاتی ہے، وہ ہر کسی کو آسانی سے قبول نہیں کر پاتے۔ مولانا نور محمد مہاروی کے بغل میں ایک مولانا صاحب رہا کرتے تھے، مولانا نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے، شیخ نور محمد مہاروی کے بہت سارے مریدین تھے۔ مولانا صاحب کو لگتا تھا کہ بابا ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، بابا کے یوں ہی مرید ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مانتے نہیں تھے۔ مولانا صاحب کے حج کا ٹائم آیا، حج کے لیے تشریف لے گئے، خواجہ نور محمد مہاروی سے ملے کہ بابا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے کہا مولانا صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کر دیا۔ تو مولانا صاحب حج کے لیے گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،
سب کچھ کیا. جب روانہ ہونے لگے تو خیال آیا کہ جو ہمارے بغل میں بابا ہیں نور محمد صاحب، انہوں نے بھی سلام پیش کیا تھا. تو سلام پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کو ہمارے شہر کے ایک بابا ہیں نور محمد صاحب، انہوں نے سلام پیش کیا ہے. مولانا صاحب نے کان سے سنا کہ حضور کی قبر انور سے جواب آیا، شیخ نور محمد کو بھی ہمارا سلام کہنا. مولانا صاحب حواس باختہ ہو. مولانا صاحب کو لگا یہ کیا ہو گیا، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو رسول اللہ کی بارگاہ سے مولانا نور محمد مہاروی کو جواب ملا ہے. مولانا صاحب پہچان گئے کہ میں نے بڑی غلطی کی، میں تو پہچان ہی نہیں سکا تھا کہ شیخ نور محمد کون. حج کیا، حاضر ہوئے. حج کے بعد شیخ نور محمد مہاروی سے ملاقات کی، رونے لگے ہزاروں کا تھا. شیخ نور محمد مہاروی نے پوچھا مولانا صاحب حج ہو گئے؟ کہا حضور حج بھی ہو گیا. کہا میرا سلام پیش کیا تھا؟ کہنے لگا ہاں حضور آپ کا سلام پیش کیا تھا اور میرے آقا نے آپ کو جواب دیا. شیخ نور محمد مہاروی نے دوبارہ پوچھا کیا ہوا مولانا؟ تو کہنے لگے حضور نے آپ کے سلام کا جواب دیا. شیخ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کو غش آیا اور ہمیشہ کے لیے انتقال. اگر آج بھی کوئی دور سے سلام کرے، شرط یہ ہے کہ دل کی کیفیت ویسی ہونی چاہیے جیسی ہو. آج بھی بارگاہ رسالت سے جواب ملتے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ بارگاہ کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ میں نے شجراتی طور پر بکھرے ہوئے انداز میں جو باتیں پیش کی ہیں اسے دل سے قبول کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ میں سچا عاشق رسول بنائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.